معلوم ہے عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرے وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جسے محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑا اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے سے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ بس جب مجھے خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بیشتر ان پر عمل بھی کرو۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ بیٹھ جائیے سر جی۔ بیٹا گرمی لگی تھوڑا سا پیچھے جگہ اور اس کی بند کے لیے پیچھے ایزیلی آپ پیچھے ہو جائے، کافی جگہ ہے، بیٹھ سکتے ہیں ایزیلی۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا۔ یہ جو عید فصح ہے بڑی خاص عید تھی، یہ خداوند کے حکم کے مطابق تھی۔ اور جب ہم نے یہ حوالہ تلاوت کیا تو چند باتیں اس میں سے ہم سیکھتے ہیں اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے۔ یہ جو انجیل تھی یہ یوحنا نے لکھی، جو یسوع مسیح کا شاگرد تھا، جو 12 شاگردوں میں سے ایک تھا، اور یہ زبدی کا بیٹا اور یعقوب کا بھائی تھا۔ یہ واحد شاگرد تھا جو کہ اپنی طبی موت مرا، نہ کہ شہید کیا گیا، نہ حادثاتی طور پر مرا، بلکہ اپنی طبی موت یہ مرا تھا۔ اور اس انجیل کا جو مصنف ہے وہ یوحنا رسول خود ہی ہے۔
اور اس نے ایک انجیل اور 3 خطوط اور ایک مکاشفہ بھی لکھا. مکاشفہ اس وقت لکھا جب یہ قید کے اندر تھا. اس وقت بھی خدا کے ساتھ اس کا بڑا لنک تھا, خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا, یہ خدا سے الگ نہیں تھا. اس لیے وہ بھیڑ کی باتیں اس عمر کے اندر بھی اس پر عیاں ہوتی تھی. اور اس کے کل ابواب 21 ہیں اور کل آیات 879 ورسز ہیں. اور یہاں پر جب حوالہ پڑھ رہا تھا میں تو بڑا ایک سوال مجھے الجھا رہا تھا. ایک سوال ہے, اس کو میں چھوڑ کر آگے بڑھوں گا اور میں کسی ٹائم پر بھی اس سوال پر بول سکتا ہوں یا پوچھ سکتا ہوں. سوال یہ ہے, یہاں پر جب عید فصح کی آخری عید فصح منائی جا رہی تھی تو کیا تھا, یہ جو شاگرد تھے یہ مسیح تھے کہ نہیں تھے؟ سوال میں پھر دوہرا دیتا ہوں, یہ جو یسوع مسیح کے پاس شاگرد بیٹھے ہیں فصح کھانے کے لیے, یہ شاگرد مسیح تھے یا نہیں تھے؟ یہ سوال کو میں یہی چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں. یہ میں درمیان میں پوچھ سکتا ہوں یا میں اس کے اوپر بول سکتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اور جس کو میں جب پوچھوں تو اپنا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں اس کی باری باری پوچھ سکوں. ایسے نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے جی؟ آگے بڑھتے ہیں. جو فصح کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی میں وہ ہے پسا. کیا لفظ ہے جی؟ پسا, جس کا مطلب ہے چھوڑنا یا نظر انداز کرنا. جب ہم ان میننگز کو دیکھتے ہیں تو اس پر غور جب کرتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ میننگز کچھ الٹ نظر آ رہے ہیں. فصح کا جو مطلب عبرانی کے اندر پسا ہے, اس کے جو میننگز ہیں وہ تو اس کے ساتھ ملتے جلتے نظر نہیں آ رہے. کیا میننگز ہے؟ چھوڑنا یا نظر انداز کرنا. لیکن در حقیقت ان کے جو میننگز بتائے گئے ہیں وہ پرانے عہد نامہ کے مطابق جب خدا اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی تو ان کو بتانا, ان کے ذہن نشین کرنا کہ یہ جو فصح مناتے ہیں تمہارے بچے پوچھیں تو بتانا کہ کیوں منائی جاتی ہے. تو وہ کیا بتانا کہ خدا جب ہمیں مصر سے غلامی کے اندر سے نکال کر لایا تھا وہاں پر بڑے معجزات ہوئے تھے, بڑی خدا کی قدرت نظر آتی ہے اور بہت کچھ وہاں پر خدا نے کیا, اپنے زور بازو سے نکالا. وہاں پر بڑے بڑے معجزات ہو رہے تھے, لیکن ان میں سے ایک خاص معجزہ ہوا. وہ کیا تھا کہ خدا نے کہا کہ آج رات میں مصر کے اندر سے گزروں گا, میں ان لوگوں کے درمیان سے گزروں گا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ایک بھرا دینا ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے اور اس کا خون لے کر دروازے کے دونوں بازوؤں پر اوپر چوکھٹ پر لگا دینا. اور میں کیا کروں گا؟ میں گزروں گا اور میں ان گھروں کو نظر انداز کرتا چلا جاؤں گا, چھوڑتا ہوا چلا جاؤں گا. اس لیے یہ میننگز لکھے گئے ہیں کہ خدا نے ان گھروں کو چھوڑ دیا, نظر انداز کر دیا. کیوں نظر انداز کیا؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ بھرے کا خون تم لگانا. اس لیے اس کے میننگز میں نے آپ کو بتائے اور میں حوالے زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کے ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سیکھیں, اور اگر حوالہ کسی کو بعد میں چاہیے ہو تو وہ بھی مل جائے گا, ٹھیک ہے؟ اس میں ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں. فصح میں کون شامل ہو سکتا ہے؟ یہاں ہوتا تھا, پھر دہراتا ہوں, فصح میں کون شامل ہو سکتا ہے یا ہوتا تھا, اور کون کھا سکتا ہے یا کھاتا تھا؟ پہلی بات اس میں کوئی بیگانہ شامل نہیں ہو سکتا تھا. بیگانہ سے مراد
जो खुदा से दूर हो चुका हो, अलग हो चुका हो, खुदा की हजूरी में रहता ना हो और उन तमाम कवानीन को जो खुदा के कवानीन है उससे बाहर हो, वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये पहले महीने की, ये जो कब मनाई जाती थी, ये पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त सूरज डूबते वक्त ये ईद मनाया जाती थी और ये निसान या अबीब का महीना था। और तीसरा पॉइंट जो मेरा है वो है फसा के बरे की हड्डी तोड़ी न जाए। एक हवाला प्लीज भाइयों में से निकालिएगा, ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। खरूज 12:46-60 वर्ष है और बहनों में से एक बहन निकाले यूहन्ना 19 उसकी 36 आयत। ये जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ ये बहुत जरूरी सीखने की है ताकि हमें पता चले कि पुराने अहद के अंदर और नए अहद के अंदर क्या बातें मुत्तफिक हैं। निकालिएगा जी, बुलंद आवाज से पढ़ सकता है इसको। हाँ जी, पहले जो कोई भाई निकाले वो खरूज 12 उसकी 46 वर्ष है। भाइयों में से कोई इसको तिलावत करे। और उसे एक ही घर में खाएं, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। हाँ जी, इसी तरह बहनों में से कोई यूहन्ना 19 उसकी 36 आए। हाँ जी, ये देखिए कि पुराना जो अहद है उसके अंदर भी भरे की क्या करना है कि हड्डी ना तोड़ी जाए। उस भरे को लिया पर क्या किया कि उसकी हड्डी ना तोड़ी जाए। और इसी तरह जो हमारा हकीकी बड़ा है, जो असली बड़ा है, उसके बारे में भी क्या लिखा है, हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है कि उसकी भी कोई हड्डी ना तोड़ी गई। अगले पॉइंट की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। चौथा, ये फसा जो तैयार की जाती थी या इसके लिए जो चीज ली जाती थी वो बैल नहीं थे लिए जाते, वो भेड़ या बकरी वगैरह ली जाती थी। इसको ज़बह करते थे और इसकी कुर्बानी दी जाती थी और ये फसा के लिए तैयार किया जाता था। और इसके अंदर पांचवा जो पॉइंट है वो है इसे खुदा की मौत का इजहार होता है। किसका इजहार होता है जी? इसको खाने से या इसमें शरीक होने से या इसको लेने से क्या होता है कि खुदावन की मौत का इजहार करते हैं। जैसे खुदा ने बताया कि पुराने अहदनामा के अंदर जब तुम्हारे बच्चे पूछे तो क्या बताना उनको? बताएगा ये मिस्र के गुलामी से जब खुदा तुम्हें अपने सोले बाजू से निकाल लाया तो खुदा ने वहां पर फसा प्यार जब करने का हुक्म दिया तो कहा कि अपने बच्चों को जब तुम्हारे बच्चे पूछे तो उनको बताना कि मिस्र के अंदर ये खुदा की कुदरत से खुदा ने बड़ा मौजज़ा किया। जो भरे थे वो कुर्बान किए गए और उनको खून को चोटों पर लगाया गया और उनसे हुआ क्या? वो लोटे बच गए। जो इस्राएल के लोटे थे वो बच गए, लेकिन जिन चोटों के ऊपर बरे का खून नहीं लगा हुआ था तो क्या हुआ? वो मारे गए थे। इस याद में और यहाँ पर जो मैंने पांचवा पॉइंट बताया है ये खुदावन की मौत का इजहार करते हैं। जो हमारा बड़ा ज़बह हुआ है उसकी याद में जब हम खुदावन के हुजूर में आते हैं, पाकशाह लेते हैं, उसमें शरीक होते हैं तो उसकी मौत का इजहार करते हैं कि खुदावन ने मेरे लिए ये भरा पेश किया। उसकी मोहब्बत का इजहार होता है। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी उसकी मोहब्बत का इजहार हो रहा है। जिदों असी ओदी मोहब्बत का इजहार ही नहीं करते। बाज इंज मुंह उठाए हुए आपके शरीक, कोई उनकी सोच
کوئی خیال ان کے دل کے اندر کوئی بھی ایسی بات بھی نہیں چلتی، تحریک نہیں ہوتی ان کو کہ یہ کس لیے بڑا ذبح ہوا ہے، میں کس لیے شریک ہو رہا ہوں، کس سوچ کے اندر شریک ہوتا ہوں، کس لیے شریک ہوتا ہوں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں خیالوں کے اندر اس چیز کا اظہار کریں کہ میرے لیے ایک بڑا ذبح ہوا ہے، میرے لیے اس نے دکھ اٹھایا ہے، جو مار میں نے کھانی تھی اس نے کھانی ہے، وہ بڑا تھا، بے عیب تھا، اس میں کوئی نقص نہیں تھا۔ جو قربانی کے لیے بڑا پیش کیا جاتا تھا اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر بھی کوئی نقص نہیں تھا۔ اس لیے اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ بڑی عبارت کے اندر اس نے کہہ دیا کوئی نقص ہے ہی نہیں تھا، کون ثابت کرتا؟ یہ تو میرے اور آپ کے گناہ تھے جو اس پر لاد دیے گئے۔ دیکھو خدا کا بڑا جو جہاں کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، یہ تو وہ بڑا ہے جس کے اظہار کے اندر ہم باقی سب کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ چھواں پوائنٹ اس بات کا نشان ہے کہ ایماندار مصلوب ہے۔ کس چیز کا نشان بھی ہے کہ ایماندار جو خدا یسوع مسیح کے اندر آ گیا ہے وہ مصلوب ہو گیا ہے۔ پالوس کیا کہتا ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا، کیا کہتا ہے؟ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کبھی اپنی زندگی سے مسیح کو پیش کیا ہے؟ آپ کے اندر سے کبھی مسیح نظر آیا؟ یہ تو کہتا ہے کہ میں مر گیا لیکن مسیح مجھ میں زندہ ہے، لیکن ساڈی حرکتاں دی وجہ تو لگتا نہیں، نہ گھر کے اندر، نہ آفس کے اندر، نہ خاندان کے اندر، نہ چرچ کے اندر، نہ کلیسیا کے اندر۔ اے گل ساڈے اندر نظر نہیں آتی کہ مسیح نظر آئے۔ اگر میں اس بات کی اس حوالے کی تفصیل کے اندر جاؤں تو یسوع مسیح کی تعداد ہے، وہ اٹھا ہے اور اپنی کپڑے اتارے، قبر کے ساتھ کپڑا باندھا اور اٹھ کر پاؤں دھونے شروع کر دیے، اور اس کے بھی دھوئے۔ کیا یسوع نہیں جانتا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جو طباق میں میرے ساتھ شریک ہے، فسح کے اندر شریک ہے، وہی مجھے پکڑوانے والا ہے۔ خدا یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہ مجھے پکڑوانے والا ہے، لیکن اس کے بھی پاؤں اس نے دھو دیے۔ جی ایسی ساڑھے کو کسی کی غلطی ہو جائے، کسی شان سے گستاخی ہو جائے، اسی نہیں یہ معاف کرتا، پائے پول پہ کی کو غلطی ہوگی، لیکن کیا ہے کہ معاف۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے ایسی کی؟ کیا ہمارے اندر سے یہ مسیح نے کہا ہے صلیبی کلمے جو کل ہم نے بولنے ہیں، کیا باپ ان کو معاف کر، مسیح نے کہا ہے۔ کیا مسیح ہمارے اندر سے نظر آیا ہے؟ لگتا نہیں، لیکن مسیح کو پیش کیا کرے، مسیح کو دکھایا کرے کہ میرے اندر مسیح ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہو اور کوئی کہے کہ یہ مرد خدا ہے، اس کے اندر سے خدا نظر آتا ہے، یہ خدا کا خادم ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ لیکن اسی پتہ نہیں شاید ٹائٹل لگا کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہمارے اندر سے مسیح نظر آئے۔ ساتواں پوائنٹ اس بات کا نشان ہے کہ اس میں روحانی طور پر کھانے اور پینے سے ہمیں روحانی تازگی اور قوت ملتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو کھاتے ہیں روحانی طور پر تازگی اور قوت ملتی ہے، لیکن اسی کھاندی پتہ نہیں کیڑی نہیں تھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں
کہ اگر اس کو پیا ہے اس بہن نے, اگر میں پیوں گی تو یہ نہ ہو اس کو بیماری ہے مجھے لگ جائے, اگر اس بھائی نے پیا ہے تو میں پی لوں گا تو مجھے بیماری نہ لگ جائے. یہ نیت ہے, جیسا تیرا اعتقاد تیرے لیے ہو جائے گا. اگر تو سمجھتا ہے اس سے پینے سے بیماری لگتی ہے تو بیماری لگ جائے گی. اگر تو کہتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا خون ہے جو آج بھی گناہوں کو اور بیماریوں سے نجات دینے کے لیے, چھٹکارا دینے کے لیے, رہائی دینے کے لیے, وہ آج بھی میرے اور آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے قدرت رکھتا ہے, تو یقیناً آپ بیماری سے چھوٹ جائیں گے, شفا پا جائیں گے, اور تازگی جو کمزور ہے, جو سستی کے ساتھ آیا ہے, وہ تازہ دم ہو جائے گا. وہ ایمان رکھ لے کہ اس کو لینے کے بعد میرے اندر قدرت آئے گی, قوت آئے گی. یسوع مسیح کا لہو میرے اندر, جب میں اس کو پیوں گا اس کے اندر جتنی بھی قدرت ہے, اس کے اندر سے جو ندیاں جاری اور ساری ہوتی ہے, وہ میرے اندر ٹرانسفر ہو جائے. نیت کیا ہے, اعتقاد کیا ہے, اس بات پر غور کیجیے گا. 8واں پوائنٹ, یہ اس بات کا نشان ہے کہ ایماندار یسوع کے بدن میں شریک ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتا ہے. جدوں اسی ایک مذہب کے ہوتے قربان گاہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں, بڑے غور سے سنیے گا کہ جب ہم ایک مذہب کے اوپر یا قربان گاہ کے اندر شریک ہوتے ہیں تو کس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جڑی قربانی ہون رہی ہے اس میں ہم سب شریک ہیں. جیسے ہی اس بادشاہ کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم ایک ہو جاتے ہیں, اتحاد کر لیتے ہیں. لیکن اتحاد بے شک ایک خاندان بیٹھا ہو, جسمانی طور پر یا روحانی طور پر, لیکن اتحاد تو کوئی نہیں. کیوں ہوتا ہے؟ وہ سوچا کچھ اور کہنی ہوندی ہے, وہ کہنی کہ میں پرستش کرتا تھے کمال کر دینا سی, مول بنا دینا سی. دوجا کے ٹولکی کو بجان دیا, دوجا پیچھے بیٹھا انہیں کہنا کہ جو میں بجاندا تے کمال ہو جانا سی. دوجے کلام سنانا لائے کے سنان دیا تو دوجا کی پیچھے کہن دیا جی میں کلام سنانا تے آج بلے بلے ہو جڑی لوکاں بڑیاں تالیاں مار دیا. لیکن کیا ہے, اتحاد نہیں ہے. کھا تو لیتے ہیں نہ جانے کن کن سوچوں کے اندر جا کر, لیکن اتحاد نہیں کرتے. 9واں پوائنٹ ہے, اس رسم کو منانے کے لیے یہ جو رسم ہم مناتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسم ہی ہے, عارضی بات ہے, لیکن یہ یسوع مسیح کا حکم ہے. کیا لکھا ہے, قربانی چڑھانے سے بہتر ہے تسی کی کرو. بولے تھوڑا سا ٹائم اور دوں گا, بولے کیا کرنا چاہیے, حکم مانے. اور یہ یسوع مسیح کا حکم ہے. جدھر پتا ہے پاک شاید پرونے بھی آئے تھے اتنے کار ہی بیٹھے, حکم پائے منو یا نہ منو, پرونے یا کار نہ آنڈا بنا کر دو یا کپڑے پریس نہیں دے, کوئی نہ کوئی بنا کر. لیکن یہ یسوع مسیح کا حکم بھی ہے. جلدی سے میں کچھ پوائنٹ کو شارٹ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر آگے کلام مقدس کی طرف اور زیادہ تھوڑا سا سیکھیں. اس رسم میں خدمت کا نمونہ ہے. خدمت کا نمونہ کیا پیش کرنا چاہیے, خدمت گزار کو حلیم ہونا چاہیے. جیسے یسوع مسیح نے پاؤں دھونا شروع کیے تو وہ کیا دکھا رہے تھے کہ میں چھوٹا بن, اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا. حالانکہ دیکھا جائے تو یسوع مسیح کی ہستی وہ بیٹا بھی ہے اور خدا بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ عاجز بنا اور اس نے پاؤں دھونا شروع کر دیا. ہمیں بھی عاجز بننا چاہیے, حلیم ہونا چاہیے, فروتن ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے اندر سے مسیح نظر آئے. اور خود کو چھوٹا بنانا اور دوسروں کی عزت کرنے والا, عزت بھی نہیں ایسی کسی کی کر سکتے.
جھوٹے منہ اسی کر کر دینے ہیں لیکن بعد چلا جائے تو پیچھے گلاں بھی بڑی کر دی. بے شک وہ خادم ہو اس کے بارے میں تو سمجھو کہ ایسی بہت کچھ ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام انسان کے بارے میں کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ عدالت کرنا تو خدا کا کام ہے کہ تہاڈا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. تو جدو آئے گا عدالت کرے گا تو آنو کرن کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بات تو دیکھیے، پود ہونا رائے صلیب پر چلنے کے لیے، مسیح کی پیروی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے، یہ خاص فضا تھا. اس میں یسوع نے اپنے آنے کا مقصد کو ظاہری طور پر بیان کر دیا، اور یہ مکاشفاتی کھانا تھا اور مکاشفاتی باتیں تھی. یسوع نے اپنی ذات کے متعلق ان کو بتایا کہ وہ حقیقی خدا ہے اور عظیم بڑا ہے. جہاں کے گناہوں جو انسان نے کیے تھے ان سے خلاصی دلانے کے لیے وہ بڑا ذبح کیا گیا. اور اس میں آخری بات جو بڑی غور طلب ہے، اس فضا کے اندر جو شامل ہوتا تھا اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ کوئی غیر قوم سے نہ ہو، ایک بات. دوسرا، اگر اس کو کوئی کھانا چاہے اس کا خطرہ ہونا بڑا ضروری تھا. اگر کہیں گے تو میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں لیکن حوالے کو پڑھنا نہیں، لیکن غور سے سنیے گا. اس پرانے عہد نامہ کے مطابق اس کا خطرہ ہونا بڑا ضروری تھا، جس کا مطلب ہے الگ کیا ہوا. اور وہ الگ لوگ نظر آتے تھے، الگ کیے ہوئے خدا کے لوگ تھے. آج بھی بڑا ضروری ہے کہ خطرہ ہونا، لیکن خطرہ کس چیز کا؟ آپ کے دلوں کا خطرہ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی آنکھوں کا خطرہ ہونا بڑا ہی ضروری ہے. تیری آنکھیں جو غلط ملت دیکھتی ہے، تیری آنکھیں جو برائی کو پسند کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے نہ دیکھے. تیری آنکھوں کا خطرہ ہونا بڑا ضروری ہے. تیری کانوں کا خطرہ ہونا بڑا ضروری ہے. جو غلط ملت باتوں کو سنتے ہیں اب نہ سنے، لیکن پھر بھی غلط ملت گلاں تھے دھیان لائی رکھنے. موبائل کے اندر اس پر نظریں جمائے رکھتے ہیں جس کے ساتھ تعلق رکھنے سے خدا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ساڑی آنکھوں بھی کھلتے دست نہ جانے کہاں کا خطرہ کانوں کا بھی ہونا بڑا ضروری ہے. نہ جانے کون کون سی باتوں پر دھیان لگائے رکھتے ہیں. ہماری زبانوں کا خطرہ ہونا بڑا ضروری ہے. زبان جو برخلاف کسی کے بولتی ہے، نہ جانے کون کون سی باتیں کہہ دیتی ہے. گھر کے اندر کچھ اور، باہر محلے میں کچھ اور آفس کے اندر کچھ اور ہی نظر آتا ہے. اور کلیسیا کے اندر ہوتے تو بڑا کوئی ہے نہیں. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، حقیقت میں آپ کی زبان کا خطرہ ہونا بڑا ضروری ہے. وہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرے. لیکن خطرہ ہویا ہوئے تے پھر یہو جی گلاں نکلدیاں نے، اگر نہ ہویا ہوئے تے یہو جی گلاں بڑیاں نکل جاندیاں نے ساڈے کول. لیکن یہ خطرہ ہونا بڑا ضروری ہے. اس سے کیا پتہ چلے گا کہ آپ الگ کیے ہوئے ہیں، آپ دوسروں سے الگ ہیں. آپ کہتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے الگ ہیں، لیکن ہے وہ اسی کو نہیں. اسی یہ خطرہ کو نہیں کراندے کہ ساڑی اکھاں دا خطرہ ہوئے، ساڑے کناں دا ہوئے، ساڑی زبان دا ہو جائے. لیکن بڑے بول بولتے ہیں ضروری ہی سارے. لیکن میرے عزیزو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آج آپ ان باتوں کو خاص طور پر یاد رکھیے گا. آپ پاک شام میں شامل ہونے سے پہلے اپنے آپ کے اندر چیک کیا کریں کہ میرا خطرہ ہوا ہے یہ نہیں ہے. کیا میری آنکھیں کو غلط تو نہیں دیکھتی؟ کیا یسوع مسیح کو دیکھتی ہے؟
جس نے میری خاطر جان دی ہے، جس نے میری خاطر کفارہ دیا ہے، کیا میری آنکھیں اس کو دیکھتی ہے؟ کیا کلام مقدس میں سے اس کی باتوں پر میرا دھیان رہتا ہے یا نہیں؟ کیا کلام مقدس کی باتیں میں سنتا اور بولتا ہوں؟ یہ زندگی کی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ جب آپ اس کو بولیں گے تو زندگی کی باتیں بولیں گے۔ میرے پاس وقت مجھے لگتا ہے کہ کافی ہو گیا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دو چار اور باتیں ایسی تھیں جو بتانا بڑا ضروری تھا، لیکن میرے عزیزوں پلیز میری درخواست آپ سے یہ ہے، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور چند لمحے اس بات پر غور کریں کہ آپ کا ختنہ ہوا ہے۔ یہ میں پرانے عہد کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیری آنکھوں کا ختنہ ہوا ہے۔ نہیں تو خدا ان سے کہے کہ خدا پلیز میری آنکھوں کا ختنہ کر دے، میرے کان تیری آواز کو سنے، میری آنکھیں کلام مقدس کو دیکھے اور میرا دھیان تیری طرف لگا رہے۔ خدا میری زبان زندگی کی باتیں کرے، جو کلام مقدس کے اندر زندگی کی باتیں ہیں۔ آئے اپنے آپ کو چیک کریں اور بات کریں، اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کریں۔ اور یہاں پر جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے وہ مسیح کہلائے نہیں تھے، لیکن تھے وہ مسیح، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے پیروکار تھے۔ جو اپنے استاد کے پیروکار رہتے ہیں وہ اس کی شاگرد ہوتے ہیں۔ شاگرد کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے شاہ کے گرد رہنے والا۔ اس لیے وہ اپنے استاد کے گرد رہتے تھے، اس لیے وہ یسوع مسیح کے شاگرد تھے۔ مسیح دیکھا جائے تو تھے، لیکن کلام مقدس کے مطابق وہ پہلی بار انطاکیہ میں مسیح کہلائے۔ اس لیے یہ ریفرنس میرے پاس ہے، لیکن آپ کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، اپنی زندگی پر دھیان دے۔